نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ پر خواہشات نفسانی کا پردہ پڑا ہوا ہے اور جنت پر ان چیزوں کا پردہ پڑا ہوا ہے جن کو انسان دنیا کے اندر مشکل اور پرمشقت محسوس کرتا ہے اور ناپسندیدہ سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان گاہ قرار دیا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ کو استعمال کرے اور امتحان میں کامیابی حاصل کرے۔ اگر اللہ پاک جہنم کو دکھلا دیتے کہ یہ جہنم دیکھ لو کہ اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس میں طرح طرح کے عذابات ہیں، اگر اللہ پاک جہنم کا مشاہدہ کرا دیتے اور دوسری جانب جنت کو دکھلا دیتے کہ جنت دیکھ لو، اس کی نعمتیں اور اس کی پرکیف مناظر کا مشاہدہ کر لو، تو اگر یہ دونوں چیزیں دکھلا دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو، تو یہ امتحان نہ ہوتا، یہ امتحان نہ ہوتا۔ امتحان تو یہ رکھا کہ اللہ نے جنت بنا دی، جہنم بنا دی، اور جہنم پر خواہشات نفسانی کا پردہ ڈال دیا، یعنی انسان کا دل، نفس کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، اپنے خواہش کے تقاضے کو، نفس کے تقاضے کو مقدم کریں، اور یہ چیز اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور دوسری جانب جنت کو مکروہات اور پرمشقت چیز سے ڈھانپ دیا، یعنی ایسی چیز سے ڈھانپ دیا جس کی طرف انسان کی رغبت کم ہوتی ہے، انسان اس کے کرنے میں تعب اور تکلیف اور مشقت محسوس کرتا ہے، نفس نہیں چاہتا کہ وہ کرے۔ مثلا اللہ نے کیا فرمایا؟ بھئی صبح اٹھو، نیند کو چھوڑو، مسجد کی طرف جاؤ، نماز پڑھو، ذکر کرو۔ نفس کو یہ چیز کیا ہے؟ نفس پر یہ چیز شاق ہے، نفس ان احکام کو بجا لانے میں مشقت محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس اطاعت اور فرمانبرداری کے کرنے میں جنت کو چھپا کر رکھا ہے، اس کے کرنے میں اس کے پیچھے جنت ہے۔ تو اللہ پاک اس حدیث میں فرما رہے ہیں ارے اپنے نفس کی خواہش کی طرف مت چلو، تم اپنے نفس کے تقاضے کی طرف مت چلو، جو تمہارا دل چاہے وہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ انسان کے اندر ایک نفس ہے، جو ایک قوت ہے جو انسان کو کسی عمل کی طرف ابھارتا ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں جن تقاضوں کو چھوڑنا واجب ہے، ان نفس کے تقاضوں کو چھوڑنا واجب ہے، اور بعض نفس کے تقاضے وہ ہیں جن کو چھوڑنا مستحب ہے۔
جو تقاضے جن کو چھوڑنا واجب ہے وہ تقاضا ہے، مثلا نفس گناہ کا تقاضا کرے، نفس گناہ کا تقاضا کرے، نفس یہ خواہش ظاہر کرے کہ بد نظری کرو، کسی نامحرم کو شہوت سے دیکھو، تو نفس کو اس پہ مزہ آتا ہے، نفس کی یہ خواہش ہے، نفس کو اس میں لذت محسوس ہوتا ہے۔ اس تقاضے سے بچنا واجب ہے۔ نفس تو یہ تقاضا کرے گا کہ میں بد نظری کروں، نفس کے اس تقاضے کو چھوڑنا واجب ہے۔ اس طرح مجلس لگی ہوئی ہے، دوسروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ فلاں کی غیبت کروں، فلاں کی برائی بیان کروں، تو اس نفس کے تقاضے کو چھوڑنا واجب ہے۔ اس نفس کے تقاضے کو چھوڑنے میں اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی، اور نفس کی مخالفت کا نام مجاہدہ ہے، نفس کی مخالفت کا نام مجاہدہ ہے۔ یعنی اس حدیث میں مجاہدے کی ترغیب ہے کہ دیکھو ہم نے جنت کو لذتوں سے، جہنم کو لذتوں سے ڈھانپ دیا ہے، تمہارا دل چاہے گا کہ میں اس لذتوں کو اختیار کروں، کہیں تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، نہیں، تمہیں مجاہدہ برداشت کرنا ہوگا، تمہیں اپنے اس نفس کے خلاف چلنا ہوگا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص ہمارے راستے کی، ہمارے ہدایت کے راستے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو ضرور بضرور اپنے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں مجاہدے کو ہدایت کے راستے کے پانے کو موقوف کیا ہے مجاہدے پر۔ مجاہدہ کرو گے تو اللہ کے راستے کی ہدایت ملے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس کے تقاضے کو چھوڑے، نفس میں جو گناہ کا تقاضا، اللہ کی نافرمانی کا تقاضا جو پیدا ہو رہا ہے، اس کو چھوڑے، اپنے ماحول کے تقاضے کو چھوڑے، اپنے معاشرے کے تقاضے کو چھوڑے، اپنے خواہش کو چھوڑے، تو پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بر ضرور اس کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے، مگر شرط کیا کہ پہلے چھوڑے۔ معاشر ثانی رحیم اللہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کا ترجمہ کرتے ہیں ہم ہاتھ پکڑ کے اس کو راستے میں لے چلیں گے۔ یعنی ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ یہ راستہ اس میں چلو، نہیں، جو اپنے نفس کے تقاضے کو چھوڑ کر مشقت برداشت کرے گا، ہم ضرور بضرور اس کو سیدھے راستے میں ڈال دیں گے۔ تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے نفس کے تقاضے کو چھوڑنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے امام ہیں، بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے خواب میں اللہ پاک کی زیارت کی، خواب میں، عالم بیداری میں تو کسی نے زیارت نہیں کی ہے، خواب میں اللہ پاک نے اپنی زیارت کرائی ہے، کس طرح کرائی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ خیر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ پاک کی زیارت کی، اللہ پاک سے پوچھا کیف السبیل الی، آپ کی طرف پہنچنے کا راستہ کیا ہے، آپ کی طرف پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اترک نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو اور ہمارے پاس چلے آؤ، اپنے نفس کو چھوڑ دو، اپنے نفس کے تقاضوں کو چھوڑ دو، اپنے نفس کو تقاضوں کو پامال کر لو، اپنی آرزوؤں کو، حسرتوں کو پامال کر دو، ہمارے پاس چلے آؤ۔ تو ہمیں قدم بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنے نفس پر قدم رکھنا ہوگا، اپنے آرزوؤں کو پامال کرنا ہوگا، تو ہم کیا ہوگا؟ اس مجاہدے کو برداشت کریں گے تو ہم اللہ کو پالیں گے۔ اللہ کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے یہ مجاہدہ، یہ نفس کے تقاضے کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ، اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔
ایک جہاد تو وہ ہے جو دشمن کے خلاف لڑائی کے میدان میں نابرد آزما ہو، وہ بھی ایک جہاد کی ایک قسم ہے، اور جہاد کی ایک قسم جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، نفس کے خلاف جہاد کرنا، کیونکہ نفس تو یہ تقاضا کرے گا کہ تم فلاں لذت حاصل کر لو، فلاں کام کر لو، تم ان کو چھوڑو گے تو اور تم اپنے اوپر یہ مشقت برداشت کرو گے تو تم اصلی مجاہد ہو۔ تو یہ جہاد ہمیں اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے، کیونکہ نفس تو نا لذتوں کا خوگر ہے، اس کو لذتوں میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ نفس کی جبلت میں ہے، خصلت میں ہے کہ جو چیزیں لذت کی ہوں گی نفس کو اس میں مزہ آئے گا۔ یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، امتحان ہے نا، دنیا تو امتحان کا ہے، یہی تو امتحان ہے کہ ہم نے تمہاری جبلت میں اور تمہاری فطرت میں لذتوں کو رکھا ہے، لذتوں کی محبتوں کو رکھا ہے۔ تم ان لذتوں کو چھوڑو، اگر تم نے نہیں چھوڑا تو تم انسان نہیں رہو گے، جانور بن جاؤ گے۔ اپنے آپ کو لگام نہیں دیا، بے مہار چھوڑ دیا، تو یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان کیا ہے؟ وہ دائرے میں چلتا ہے، اس کو اللہ پاک نے حدود دیے ہیں، شریعت کے حدود میں اس کو کیا ہے؟ پابند کیا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہے کریں، جو چاہے کرنے کی صفت تو جانور کی ہے، تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں حدود میں رکھا ہے، شریعت کے حدود دیے ہیں کہ ان حدود میں چلنا ہے، نفس کے خواہش میں نہیں چلنا، کیونکہ نفس کے تو نفس کے تو کوئی حد ہی نہیں ہے، نفس کی لذتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ نفس کی ایک لذت پوری کریں گے وہ دوسرے لذت کا تقاضا کرے گا، دوسرے لذت کو پورے کریں گے تیسرے لذت کا تقاضا کرے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کو علماء نے اس کی مثال دی ہے، جسمانی بیماری میں ایک بیماری جو البقر کی ہے، زیادہ بھوک لگنا، اور جس کو زیادہ بھوک لگنے کی بیماری ہوتی ہے وہ جب چاہے جتنا چاہے جو چاہے کھاتا ہے، لیکن وہ سیر نہیں ہوتا، وہ سیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک استسقاء کی بیماری ہے، بہت پیاس لگتی ہے، گڑھے کے گڑھے پی جاتا ہے، لیکن وہ سیر نہیں ہوتا، اس کو سیرابی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ نفس کی خواہشات کی جو بیماری ہے نا، یہ بھی ایسی ہے، اس کو کبھی سیری حاصل نہیں ہوگی کہ آپ کہیں گے چلو آج ایک لذت پوری کر لو، کل سے تو ہم اللہ اللہ کر لیں گے، نہیں، وہ ایک نفس کی لذت پوری کریں گے کہ دوسری لذت کی خواہش ہوگی، دوسری لذت پوری نہیں کریں گے کہ تیسری لذت کی خواہش ہوگی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو اپنے نفس کے سامنے ڈٹنا ہوگا، صحیح ہے، اس کے آگے بند باندھنا ہوگا، اس کو اطاعت و فرمانبرداری کی طرف موڑنا ہوگا، اس کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ پاک اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔